ابھی جو وقت ہو گیا ہے تیرے پاک کلام کا خداوند آج کے ورلڈ کا پاک خدا آج کا کلام ہمیں سیم نہ رہنے دے پاک خدا تو ہمیں تبدیل کرنا تاکہ ہم خداوند تیرے نام کو اور تیرے کلام کو اونچا کرنے والے تیرے بیٹے بنے میرے رب الفات خدا آج کا کلام ہماری راہوں کے لیے جو روشنی ہے اور خدا ہمارے قدموں کے لیے جو چراغ ہے خدا وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں پتا تو نے ہمیں صحت تندرستی بخشی تیری شکر گزاری کرتے ہوئے خدا ہم منت کرتے ہیں تو ہمیں عقل دانائی اور فہم عطا کیجیے گا تاکہ ہم تیرے منہ کی کہی باتوں کو سمجھ سکیں اور خدا ہم اس پر عمل کرنے والے تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں بنے پاک خدا میں تیرے خادم کے لیے تیرے بیٹا کے لیے خدا برکت کی دعا کرتا ہوں منت کرتا ہوں کہ تو اس میں سے ہو کہ خدا آج کا جو کلام ہم تک خدا پہنچانے والا ہے خدا کرنا تاکہ ہم خدا اس پر عمل کرنے والے بنے اور تجھے مبارک کرنے والے بنے خدا اپنے بیٹے کو اسی طرح بڑھائیے گا تاکہ وہ تیرے نام کو اور تیرے کلام کو یوں ہی اونچا کرتا رہے اور تیرے نام کی عزت اور جلال ملتا رہے یہ سبھی کچھ تیرے میٹھے جلالی کے اس نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین آئے میرے عزیزو میرے ساتھ حوالہ نکالیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک آج ہم خدا ان کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک بیٹا حماد آئے گا اور وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے گا میری طرف سے آپ سب کو سلام یوحنا کی انجیل 20 باب 11 سے 18 آیت تک لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے یسوع نے اس سے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو ڈھونڈتی ہے اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں یسوع نے اس سے کہا مریم اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی یعنی اے استاد یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے کی طرح سے ہم سب کرتے شاباش بیٹا خدا برکت دے میرے عزیزوں ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا قادر مطیع پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے اور روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا ماری مریم سے پیدا ہوا پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا مصلوب ہوا مر گیا دفن ہوا عالم ارواح میں اتر گیا تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطیع کے دہنے بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کے عدالت کرنے کو آئے گا میں ایمان رکھتا ہوں اس پر پاک کلیسیا پر مقدسوں کی شراکت گناہوں کی معافی بدن کی قیامت اور اپنی زندگی پر آمین بہت شکریہ آپ سبوں کا بیٹھیے گا خداوند کے جلالی اور خوبصورت اور فتح مند نام میں آج صبح میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سبوں کو سلام
آج اس عید کے موقع پر بشپ صاحب کی طرف سے اور میرے والد صاحب کی طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سبوں کو ایسٹر بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیزو، آج کا جو ورد ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ ورد اس بات کی علامت پیش کر رہا ہے کہ مسیحا نہ صرف مردوں میں سے جی اٹھا، بلکہ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنے آپ کو لوگوں تک ظاہر بھی کیا۔ آپ سب کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ سب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم سب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور یسوع پر ایمان رکھنے کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیحی ایمان کی بنیاد جو ہے وہ یہی ہے۔ اگر اب کسی بچے کو میں نے آتے جاتے دیکھ لیا تو اس کو میں سامنے کھڑا کروں گا، بڑا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی میرے ساتھ ادھر کھڑا ہو کر میسج دے گا، میں پھر پشتوں میں کروں گا میسج، وہ میرا ترجمہ کرے گا۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، آپ یسوع کی باتوں کو سنیں۔ مسیحی ایمان کا جو بنیادی مقصد ہے، مسیحی ایمان جس بنیاد پر قائم ہے، وہ یہی ہے۔ آپ دلیر ہیں، آپ جرأت مند ہیں، آپ اپنے مذہب میں مضبوط ہیں، اور وہ مضبوطی صرف اور صرف یسوع کے جی اٹھنے سے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ بائبل مقدس اس بات کی علامت پیش کرتی ہے۔ جب آپ پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی 17ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر مقدس پالوس رسول کہتا ہے، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ، تم اب تک اپنے گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ یسوع پر ایمان کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ ہمارے گناہ کیا ہو جائے؟ دھل جائے۔ ہمارے گناہ کیا ہو جائے؟ دھل جائے، معاف ہو جائے۔ کیونکہ یسوع پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا۔ پر جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، ہم اس کی قربانی پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس کی قربانی پر ہی نہیں صرف بلکہ اس کے جی اٹھنے پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا نہیں ہے، یسوع نہیں جی اٹھا، بلکہ یہ کہانیاں، یہ بڑی غلط کہانیاں ہیں، وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میری بات سن لو کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ بے فائدہ۔ تم اب تک کیا کس میں زندگی گزار رہے ہو؟ گناہوں میں۔ کس میں؟ گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 15ویں باب کی 3 آیت سے لے کر جب آپ 8ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہ گواہوں کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارے مردوں میں سے کیا ہو چکا ہے؟ زندہ ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حوالہ میرے لیے پڑھے، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک آج ہم یہ پڑھیں گے کہ یہاں پر ہمیں ایک بڑی بات یہاں پر نظر آتی ہے۔ 3ری آیت سے میں پڑھتا ہوں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے خداوند پہنچی کہ مسیح کہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا اور پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا
फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको, गोया अधूरे दिनों की पैदाइश है। ये बातें मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया पर बयान कर रहा है कि सिर्फ ये बात मैंने कहने दी कि यीशु जी उठा है, बल्कि वो गवाह पेश कर रहा है कि भाई उन्हें जिंदा होकर लोगों तक अपने आप को साबित किया कि मैं मुर्दों में से क्या हो चुका हूं, जी उठा हूं। वो यहां पर उन लोगों के नाम दर्ज कर रहा है। वो कहता है कि सिर्फ एक लोगों को नहीं, सिर्फ दो लोगों को नहीं, यहां पर वो कहता है 500 से ज्यादा लोगों को भी यीशु दिखाई दिया। वो कहता है 12 को भी दिखाई दिया, और जिनमें से अक्सर अब तक जिंदा है उनसे जाकर पूछ लो कि यीशु मुर्दों में से जी उठाए कि नहीं। मेरे अजीजों, आज आप सबका ईमान मजबूत है तो इस बात पर मजबूत है कि हमारा मसीहा मुर्दों में से क्या हो चुका है, जी उठा। मेरे अजीजों, मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, यह बात सिर्फ अचानक से कोई बात वाकया अनुमान नहीं हुआ, बल्कि हजारों साल पहले दाऊद नबी इस बात को लिख चुका था कि मसीहा मुर्दों में से क्या होगा। ज़बूर 16 की 10 आयत को पढ़े तो लिखा है, क्योंकि तू ना मेरे जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तो यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल एक बात की वजाहत करता है, कहता है कि अगर दाऊद ने अपने हक में यह बात लिखी होती तो ये दाऊद की तो खबर आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। दाऊद अपने हक में ये बात नहीं कह रहा, वो कहता है वो तो मर गया, बल्कि उसकी खबर आज भी यहां पर मौजूद है। बल्कि वो कहता है ये किसके बारे में लिखा, ये मसीह के बारे में लिखा। किसके बारे में? मसीह खुदावंद के बारे में लिखा गया कि वो उसकी जान को पताल में नहीं रहने देगा और उसके सड़ने भी नहीं देगा उसके जिस्म को, बल्कि उसे क्या कर देगा, मुर्दों में से जिंदा कर लेगा। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में से नहीं बल्कि मसीह ने खुद भी अपने लबे मुबारक से अपने शागिर्दों से कहा, हम यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, वहां पर लोग मुझे संसार करेंगे, लोग मुझे सलीब पर चढ़ा देंगे, मारेंगे, और मैं मर जाऊंगा और मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। आज सुबह जो हमने तिलावत की थी मत्ती की इंजील में से, तो वहां पर हमने ये बात पढ़ी थी कि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हो चुका है, जी उठा। अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो मेरे अजीजों, ना सिर्फ पुराने अहदनामा में इस बात का जिक्र था, बल्कि नए अहदनामा में भी, और यीशु ने अपने लबे मुबारक से भी ये कहे कि मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूं। मेरे अजीजों, यीशु का जी उठना इस बात की अलामत है कि वो कोई आम शख्सियत नहीं था, बल्कि वो इलाही शख्सियत का मालिक था। इलाही शख्सियत का क्या था? मालिक था। कुर्सियों का खातर उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में यीशु के बारे में लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर क्या करती थी, सकूनत करती थी। यदि कायनात की सारी ममूरी, दुनिया की सारी ममूरी, जितनी भी इसके अंदर कंट्रोल है, जो भी हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो सब यीशु के अंदर पिन्हा था। वो सिर्फ यीशु जिस्म में हमारे दरमियान खुदा बनकर रहा, और खुदा को कोई मार नहीं सकता। ये बात साबित करती है कि मेरा मसीहा इलाही शख्सियत का क्या है, मालिक है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु जी उठता ना, तो वो वादा जो यीशु ने जाने से पहले अपना दायमी आहद हमारे साथ मांगा, वो कभी ना बनता। यीशु ने जाने से पहले जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को पहाड़ पर, जैतून के पहाड़ पर जब ले गए, तो कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ।
میرے عزیزو یہ وعدہ آج بھی ہمیں دلیری بخشتا ہے کہ وہ مردوں میں سے کیا ہو چکا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ یہ وعدہ آج بھی ہمیں مضبوطی بخشتا ہے کہ ہم مسیح کے ہیں اور ہمارا مسیحا مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اگر ہمارا مسیحا مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو ہم ایسے ہی پھرتے رہتے اور ہم اپنے گناہوں میں زندگی بسر کرتے رہتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسیحا مردوں میں سے جی اٹھ کر آپ کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے کن کے ساتھ ہوں؟ ہمارے ساتھ۔ تے جے یسوع ساڈے نال ہے تے ابلیس کتے ہے؟ ابلیس کہاں پر ہے؟ وہ خود کہاں پر ہے؟ پھر وہ ہم سے کیوں، ہم اس کی بہکامے میں کیوں پھر آ جاتے ہیں؟ اگر یسوع ہمارے ساتھ ہے، بھائی یسوع ہمارے ساتھ اس وقت ہے جب ہم کہیں مالک تو میرے ساتھ ہے، تو میرے، وہ اس زمین پر موجود ہے۔ تو اگر آپ ابلیس جیسے کام کریں گے تو آپ ابلیس کے ساتھ، ابلیس آپ کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ یسوع جیسے یعنی اس کی بیداری کے روحانی کام کریں، اچھے کام کریں، تو پھر مسیحا آپ کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم آج اس عید کے موقع پر ہم خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ، وہ جی اٹھا ہے اور ہمارے لیے جگہ کیا کر رہا ہے؟ تیار کر رہا ہے۔ اور اس نے کہا پھر میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر ایک بات اور یسوع نے زندہ ہو کر کہا کہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں زندہ ہوں اور میں مر گیا تھا، دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ اب آپ کی جانوں پر قبضہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ کی زندگیوں پر قبضہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ زندہ مسیح جدو کوئی زندہ ہو تو وہ مسیح تیرے نال ہے، نہ، بلکہ آپ جب مر بھی جاتے ہیں تو آپ کی لاشوں پر بھی ابلیس قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر لکھا ہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ دلیری، یہ سب باتیں مسیح کے زندہ ہونے کے بعد کی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، وہ زندہ ہوا اس لیے تاکہ ہمیں ان باتوں کی گواہی دے سکے، ہمیں ان باتوں کو بتا سکے کہ میرے پاس اختیار کل ہے۔ میرے عزیزوں، ہم جس مسیحا کو مانتے ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اگر وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مردہ کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور مسیح کے ساتھ زندہ رہ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آئے میرے عزیزو، آج کے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے۔ سب سے خداوند کے حضور جھک جائیں۔ میری گزارش ہے آج کے کلام کے لیے ہم دعا اپنے بھائی زمان کے ساتھ